أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، باعث الأنبياء والمرسلين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أفضل الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. آج بحث امامت میں کتاب اصول عقائد کے اعتبار سے ہمارا 10واں سبق شروع ہو رہا ہے، جس کا عنوان ہے امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف 12ویں امام اور دنیا کے مصلح اعظم، یعنی حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف 12ویں امام ہیں اور دنیا کے مصلح اعظم ہیں۔ مصلح اعظم یعنی پوری دنیا کی اصلاح کرنے والے سب سے بڑے مصلح۔ نمبر 1، تاریخ شب کا اختتام۔ تاریخ شب کا اختتام، یہ عنوان دیا ہے انہوں نے، صاحب کتاب نے۔ جب بھی ہم آج کے حالات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر طرف ظلم و زیادتی، قتل و غارت و فساد، جنگیں، خوریزیاں، مختلف ممالک کے درمیان کشمکش اور روز بروز زیادہ ہونے والی اخلاقی خرابیاں واضح طور پر نظر آتی ہیں، اور پھر ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سب مسائل اسی طرح جاری رہیں گے، اور کیا یہ ظلم و ستم، یہ ظلم و فساد اس قدر بڑھ جائے گا کہ پھر انسانی معاشرہ ایک دائمی جنگ میں پھنس کر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ہمارے دماغ میں کیا آتا ہے، مثلا کیا سوچتے ہیں ہم لوگ، ہمارے ذہن میں کیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سب مسائل اسی طرح جاری رہیں گے، اور کیا یہ ظلم و فساد اس قدر بڑھ جائے گا کہ پھر انسانی معاشرہ ایک دائمی جنگ میں پھنس کر تباہ و برباد ہو جائے گا، اور کیا صحیح اسلامی عقائد سے انحراف اور اخلاقی برائیاں انسانی معاشرے کو اسی طرح متعفن کرتی رہیں گی؟ کیا انسانیت کی نجات اور اصلاح کے لیے امید کی کوئی راہ باقی ہے؟ صحیح، اس اہم سوال کے 2 جواب دیے جا سکتے ہیں۔ جو سوال ذہن میں آتا ہے اس کے 2 جواب دیے جا سکتے ہیں۔ اول وہ جواب ہے جو بدوین اور مادہ پرست دیتے ہیں کہ دنیا کا مستقبل تاریخ ہے۔ یہ کون دیتے ہیں؟ جو مادہ پرست ہیں۔ مادہ پرست کون لوگ ہیں؟ جو اللہ عز و جل کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، وہ مادہ پرست ہیں۔ تو وہ لوگ جو ہیں وہ اس کا جواب کیا دیتے ہیں کہ دنیا کا مستقبل، فیوچر تاریخ ہے، اور ہر طرف خطرے کا ایک امکان موجود رہتا ہے۔ دوسرا جواب آسمانی مذاہب کو ماننے والوں کی طرف سے۔ دوسرا جواب آسمانی مذاہب کو ماننے والوں کی طرف سے۔ مسلمان اور ان میں سے بالخصوص اہل تشیع اس سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ اس تاریخ اور بھیانک شب کے پیچھے امید کی ایک صبح موجود ہے۔ یہ سیاہ و تاریک ابر، موت کے طوفان اور ویرانی پھیلا دینے والے سیلاب ایک دن ختم ہونے والے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک روشن آسمان اور چمکتا ہوا سورج اور امن و امان کی فضا انسانی معاشرے کے سامنے آنے والی ہے۔ مشکلات کی یہ خوفناک بھنور ختم ہو جائے گی، اور افق پر ایک نجات کا ساحل ہماری نظروں کے بالکل قریب ہو۔
دنیا ایک عظیم عظیم مسئلہ اعظم کے انتظار میں ہے، دنیا ایک عظیم مسئلے کے انتظار میں ہے، یعنی جو پوری دنیا کی اصلاح فرمائے گا، جو تمام دنیا کو ایک انقلاب کے ذریعے عدل و حق سے بھر دے گا۔ البتہ مختلف مذاہب کے ماننے والے اس عظیم مسئلے کو الگ الگ ناموں سے جانتے ہیں، جیسے ایک عرب شاعر کے بقول عبارات و ناشتہ و حسن کا واحد وکل الی ذاک الجمال یشیر۔ صحیح ہے، ہماری تعبیریں مختلف ہیں، عبارات و ناشتہ، ہماری ہماری تعبیریں کیا ہیں؟ مختلف ہیں، الگ الگ ہیں، وہ حسن کا واحد، مگر آپ کا حسن و زیبائی ایک حقیقت ہے۔ صحیح، اور ہمارے وکل الی ذاک الجمال یشیر، اور ہمارے تمام اقوال اسی حسن و زیبائی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یعنی عرب کا شاعر کا ایک قول ہے، یعنی جہاں مقصود ایک ہوتا ہے، بولو جو ہے وہ نام مختلف ہوں، تو ایسے موقع پر اس شعر کو عرب آج بھی مثلا پیش کرتے ہیں۔ مثال میں یہاں جہاں مقصود ایک ہو اور نام الگ الگ ہوں یا تعبیریں الگ الگ ہوں، لیکن مقصد اور مراد ایک ہو، تو اس طرح کے اشعار اور بالخصوص یہ شعر پیش کیا جاتا ہے، عرب آج بھی پیش کرتے ہیں۔ عبارات نشتہ و حسن کا واحد وکل الی ذاک الجمال یشیر، وہ سب کے سب جو ہے کوئی جمال کی طرف جو ہے وہ سب اسی جمال کا تذکرہ کر رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں۔ بہرحال کہنے کہ ہماری تعبیریں مختلف ہیں، مگر آپ کا حسن و زیبائی ایک حقیقت ہے، اور ہمارے تمام اقوال اسی حسن و زیبائی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یعنی پوری دنیا جو ہے وہ مسئلے، یعنی بہت بڑی مقدار دنیا کی مسئلے اعظم کے انتظار میں ہے، اور وہ اس بات کی امید لگائے ہوئے ہیں کہ وہ جب تشریف لائیں گے تو دنیا کو، تو تمام دنیا کو ایک انقلاب کے ذریعے عدل و حق سے بھر دیں گے، وہ پوری دنیا کی وہ اصلاح فرمائیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ مختلف مذاہب کے لوگ انہیں مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں، لیکن مقصود سب کا ایک ہی ہے، اور وہ ہے مسئلہ اعظم کا آ جانا اور آنا۔ بہرحال فطرت اور مسئلہ اعظم کا ظہور، دوسرا فطرت اور مسئلہ اعظم کا ظہور، باطنی علامات کے جن کی امواج بعض اوقات انسان کے عقلی فیصلوں سے بھی زیادہ طاقتور ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہیں، وہ نہ صرف خدا کی معرفت کے اصول کے لیے ہماری رہنمائی کرتی ہیں، بلکہ وہ تمام مذہبی اعتقادات کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ وہ باطنی علامات اس یعنی مسئلہ اعظم کا ظہور کے بارے میں بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے، ہماری رہنمائی وہ باطنی علامات جو ہیں، صحیح ہے، جن کی امواج بعض اوقات انسان کے عقلی فیصلوں سے بھی زیادہ طاقتور ہوتی ہیں، وہ نہ صرف خدا کی معرفت کے اصول کے لیے ہماری رہنمائی کرتی ہیں، بلکہ وہ تمام مذہبی اعتقادات کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ وہ باطنی علامات اس مسئلہ اعظم کا ظہور کے بارے میں بھی ہماری رہنما ہیں، یعنی جو وہ باطنی علامات ہیں وہ اس مسئلے میں بھی ہمارے رہنما، مسئلہ اعظم کے مسئلے میں بھی۔ باطنی علامات کی علامات، باطنی جو علامات ہیں ان کی کیا علامات ہیں؟ کہہ رہے ہیں پہلی علامت عالمگیر عدالت و انصاف سے عشق و محبت ہے، یعنی پہلی علامت کیا ہے جو باطنی علامات کی، یعنی عالمگیر عدالت و انصاف سے عشق و محبت، یعنی پوری دنیا میں عدل و انصاف پھیل جائے، اس سے انسان کا عشق ہونا، محبت ہونا، لگاؤ ہونا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے تمام انسان اپنے تمام تر اختلافات کے باوجود بغیر کسی استثناء کے صلح و عدالت سے عشق رکھتے ہیں، عدالت کو پسند کرتے ہیں، پوری دنیا کے انسان، یعنی کسی مذہب کو چھوڑیا، مذہب سے تعلق نہیں ہے اس کا، یعنی کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو، حتی اللہ مذہب بھی ہو، حتی بے دین لوگ بھی ہوں، چاہے جو اللہ کو بھی نہیں مانتے، وہ بھی عدالت کو پسند کرتے ہیں، انصاف کو پسند کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، لیکن وہ انصاف کو پسند کرتے ہیں، صدق کو پسند کرتے ہیں، وعدہ وفائی کو پسند کرتے ہیں، ظلم کو ناپسند کرتے ہیں، جھوٹ کو ناپسند کرتے ہیں، وعدہ خلافی کو ناپسند کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں دنیا کے اندر، بہت بڑی مقدار ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تو بغیر کسی تفریق کے مذہب و ملت، اور حتیٰ کہ جن کا کوئی مذہب اور دین بھی نہیں ہے،
وہ بھی ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں، عدالت کو پسند کرتے ہیں، صلح کو پسند کرتے ہیں، سچائی کو پسند کرتے ہیں. تو پہلی علامت کیا ہے؟ عالمگیر عدالت و انصاف سے عشق و محبت ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا کے تمام انسان اپنے تمام تر اختلافات کے باوجود اور بغیر کسی استثناء، بغیر کسی الگ کیے ہوئے جدائی کے، بغیر کسی جدائی کے، بغیر کسی الگ کیے ہوئے، بغیر کسی استثناء کے صلح و عدالت سے عشق رکھتے ہیں، سب عدالت کرتے ہیں. اور ہم سب اسی کے لیے آواز بلند کرتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں اور عالمگیر صلح و عدالت کے اپنے تمام تر وجود کے ساتھ متمکن ہیں کہ پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم ہو. ہم اس کی کیا رکھتے ہیں؟ تمنا رکھتے ہیں. مصلح اعظم کے ظہور کے فطری ہونے کی اس سے بہتر دلیل ممکن نہیں ہے کہ پوری دنیا اس بات کی امید کرتی ہے، اس بات کو چاہتی ہے، اس فکر رکھتی ہے کہ پوری دنیا میں عدل و انصاف پھیل جائے. یہ سب سے بہترین دلیل ہے. یعنی مصلح اعظم کے ظہور کے فطری ہونے کی اس سے بہتر دلیل ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہر جگہ اور ہر ایک کی ایک جیسی تمنا اس کے فطری ہونے کی دلیل ہے. جب سب یہی تمنا کر رہے ہیں اور سب یہی چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی مصلح اعظم آئے گا جو پوری دنیا میں نظام عدل و انصاف کو قائم فرمائے گا. ہر فطری اور حقیقی عشق معشوق کے وجود اور اس کی جاذبیت اور کشش کی قید کرتا ہے. یہ فطری اور حقیقی عشق ہے، وہ کس بات کی عکاسی کرتا ہے؟ کس بات کو، اس سے کیا بات ظاہر ہوتی ہے؟ معشوق کے وجود اور اس کی جاذبیت اور کشش کی قید کرتا ہے. اس سے وہ سمجھ میں آتا ہے کہ یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا نے انسان کے دل میں اس طرح کو تو پیدا کیا ہو لیکن وہ چشمہ کہ جس سے وہ سیراب ہو سکے اس کا وجود ہی نہ ہو. کیسے ممکن ہے کہ دل میں تو انسان کی طرف ہے، اللہ نے پیدا کر دی، لیکن اس کا زمین پہ یعنی خارج میں باہر پہ وجود نہ ہو؟ ایسا کیسے ممکن ہو جائے؟ ٹھیک ہے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ انسان کا ضمیر اور عدل و انصاف کے اصول کے لیے اس کی فطری خواہش بآواز بلند کہہ رہے ہیں کہ آخرکار تمام دنیا میں صلح و انصاف پھیل کر رہے گا اور ظلم و ستم کی بساط الٹ جائے گی اور تمام انسانیت ایک پرچم تلے ملک کی حیثیت سے مفاہمت اور پاکیزگی پر مبنی زندگی گزارے گی. گویا یہ تمنا اس بات کی دلیل ہے کہ واقعاً کوئی مصلح اعظم آئے گا، ظہور فرمائے گا، جو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جو اس وقت ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی. تو یہ پہلی علامت تھی جس کو ہم نے سمجھنے سمجھانے کی کوشش کی. یعنی باطنی الہامات کی علامات میں یعنی پہلی علامت کہ عالمگیر عدالت و انصاف سے عشق و محبت، یعنی پوری دنیا میں ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ دنیا میں عدل و انصاف کی حکومت ہو، دنیا میں عدل و انصاف ہے. لہذا اس میں کسی مذہب کی بھی قید نہیں ہے، کسی مسلک کی قید نہیں ہے، کسی دین کی قید نہیں ہے، کسی علاقے کے انسانوں کی قید نہیں. صاحب ان کے دلوں میں ایسی تمنا ہے نہیں، بلکہ دنیا کا ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں جو حکومت ہو وہ عدل و انصاف کی ہو، عالمگیر حکومت ہو اور عدل و انصاف پر وہ مبنی اور قائم ہو تاکہ پوری دنیا میں عدل و انصاف پھیل سکے. تو جب اللہ عز و جل نے انسانوں کے دل میں اس تمنا کو پیدا کیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ تمنا تو ہو اور اس کا کوئی خارج میں وجود نہ ہو، دنیا میں اس بات کا کوئی وجود نہ ہو. ایسا ممکن ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. بلکہ اگر اس کا کوئی ایک آدھ انسان کی ایسی تمنا ہو تو ممکن ہے. ہر انسان یہ تمنا کر رہا ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے، سب کی دل کی آواز یہی ہے کہ دنیا پر عدل و انصاف کا نظام قائم ہو. لہٰذا وہ وقت بعید نہیں ہے، وہ وقت آئے گا، جلد آئے گا. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. وہ دن بہت جلد آنے والا ہے انشاءاللہ کہ جب اس پوری دنیا میں عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا، عدل و انصاف قائم ہوگا، عدل و انصاف کی حکومت ہوگی اور پوری دنیا عدل و انصاف کو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے دیکھے گی. اور وہ عدل و انصاف کرنے والا مصلح اعظم کوئی اور نہ ہوگا بلکہ وہ فرزند زہرا، فرزند علی، فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا و مولانا حضرت امام حجت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے. پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. کما ملئ ظلم یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئ ظلم وجورا. وہ اس پوری
کائنات عدل و انصاف سے پر کر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی. نکتفی بهذا المقدار باقی انشاءاللہ سيجي غدا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله. خدا حافظ.